استاد صاحب ہر روز ہنستے مسکراتے اپنی کلاس میں داخل ہوا کرتے تھے، مگر آج وہ سخت پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سب طالب علم حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ کلاس کے مانیٹر شکیل احمد نے کھڑے ہو کر کہا، سر کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کل مجھے تنخواہ ملی تھی، وہ میں نے لفافے میں ڈال کر اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ پھر چھٹی کے وقت میں اپنی سائیکل پر گھر گیا۔ شام کے وقت مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو تنخواہ والا لفافہ غائب تھا۔ استاد صاحب بولے، اوہ! کئی طالب علموں کے منہ سے نکلا، نہ جانے وہ لفافہ کس وقت اور کس جگہ گرا ہوگا۔ بہرحال اللہ مالک ہے، یہ کہہ کر انہوں نے الماری کھول کر رجسٹر نکالا اور کلاس کی حاضری لگانے لگے۔ وہ 8ویں کلاس کے انچارج تھے اور اردو پڑھاتے تھے۔ حاضری لگاتے وقت بھی وہ بے چین اور گھبرائے ہوئے تھے۔ حاضری لگانے کے بعد انہوں نے لڑکوں کو کتابیں نکالنے کے لیے کہا۔ ایک لڑکا بول اٹھا، سر آپ بہت پریشان ہیں، آج آپ کو چھٹی کر لینی چاہیے تھی۔ ہاں سر، آج میں کلاس کا کام چیک کر لیتا ہوں، مانیٹر نے کہا۔ نہیں بھائی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، میں خواہ چھٹی نہیں کروں گا، انہوں نے کہا۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے سر؟ ایک لمبے سے لڑکے نے پوچھا۔ 15,000 روپے، وہ بولے اور کلاس کو پوری توجہ سے پڑھانے لگے۔ جب ان کا پیریڈ ختم ہوا تو کمرے سے باہر نکل گئے۔ جلد ہی اسکول کے سب اساتذہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ شیخ صاحب کی تنخواہ گم ہو گئی ہے۔ وہ سب باری باری ان کے پاس آ کر افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ 5ویں پیریڈ کے بعد اسکول میں وقفہ ہوا۔ سب طالب علم اسکول سے باہر نکل کر مختلف ٹھیلوں اور ریڑھیوں کے گرد جمع ہو کر کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ 8ویں کلاس بھی باہر کی طرف لپکنے ہی والی تھی کہ مانیٹر نے بلند آواز میں کہا، ذرا ٹھہر جائیے۔ سب طالب علم اپنی اپنی جگہ رک گئے۔ مانیٹر نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور کہنے لگا، دوستوں، میری ایک تجویز سن لو۔ کیسی تجویز؟ کئی لڑکوں نے حیرت سے کہا۔ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہمارے کلاس انچارج شیخ صاحب سخت پریشان ہیں کیونکہ ان کی مہینے بھر کی تنخواہ کہیں گر گئی ہے۔ تجویز یہ ہے کہ ہماری کلاس میں 110 لڑکے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سب کچھ پیسے ملا کر 15,000 روپے اکٹھے کر لیں تو شیخ صاحب کو پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت سی آوازیں بھری۔ پھر ہر لڑکے کے حصے میں 140 روپے آتے ہیں۔ آپ یہ پیسے میرے پاس جمع کروا دیں، شکیل احمد نے کہا۔ ایک لڑکا کھڑا ہوا اور بولا، شکیل بھائی، اس طرح ٹھیک نہیں ہے، بہت سے لڑکے غریب ہوں گے اور بہت سے لڑکوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایسا کیا جائے کہ جو لڑکا جتنے پیسے دے سکتا ہے دے، جو نہیں دے سکتا نہ دے۔ بالکل ٹھیک، میں اپنی طرف سے 50 روپے شامل کرتا ہوں، شکیل احمد نے 50 کا نوٹ نکالتے ہوئے کہا اور پھر ہر لڑکے کی جیب میں 5 اور 10 کے نوٹ نکلنے لگے۔ بہت سے لڑکوں نے 1 یا 2 روپے بھی دیے۔ 3-4 لڑکوں نے 100 اور 50 روپے بھی دیے۔ 110 لڑکوں نے مل کر کافی رقم جمع کر دی۔ پھر مانیٹر شکیل احمد نے سارے نوٹوں کو سیدھا کیا اور گننے کے بعد بولا، لو بھائی، 1508 روپے ہو گئے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ حل نہیں ہوا، ایک موٹے سے لڑکے نے کہا۔ وہ کیسے؟ شکیل احمد سمیت کئی لڑکے بول اٹھے۔ کیا شیخ صاحب یہ پیسے ہم سے لے لیں گے؟ وہ ہرگز نہیں لیں گے، موٹے لڑکے نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہاں یہ تو ہے، پھر کیا کیا جائے؟ شکیل نے فکر مندی سے کہا، ہم یہ رقم ان کے گھر کے پتے پر منی آرڈر کر دیتے ہیں۔ اچانک پیچھے سے آواز سنائی دی، لیکن بھیجنے والے کا نام و پتہ کیا لکھو گے؟ ایک لڑکے نے اعتراض کیا۔ کوئی فرضی پتہ لکھ دیتے ہیں، وہی موٹا لڑکا بولا۔ اگر انہوں نے منی آرڈر وصول نہ کیا تو رقم ضائع ہو جائے گی، ایک دوسرا لڑکا بولا۔ وہ منی آرڈر واپس نہیں کریں گے، میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی ہے، شکیل احمد نے مسکرا کر کہا۔ وہ کیا؟ کئی آوازیں سنائی دی۔ منی آرڈر کے نیچے ایک کوپن ہوتا ہے، اس پر ہم لکھ دیتے ہیں، جناب شیخ صاحب، یہ رقم مجھے سڑک پر سے ملی تھی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ آپ کی تنخواہ تھی، میں خود نہیں آ سکتا، آپ کی رقم بذریعہ منی آرڈر آپ کو واپس بھیج رہا ہوں۔ ویری گڈ۔
بہت اچھی تجویز ہے، کئی لڑکے بیک وقت بولے۔ اس فیصلے کے بعد سب لڑکے باہر نکل آئے، کچھ گراؤنڈ میں کھیلنے لگے اور کچھ کینٹین میں جا گھسے۔ شکیل ڈاک خانے سے منی آرڈر فارم لے آیا، اسے پور کر کے رکھ لیا گیا۔ چھٹی کے بعد 5-6 لڑکے قریبی ڈاک خانے میں جا پہنچے۔ وہ ڈاک خانے رات کے 9 بجے تک کھلا رہتا تھا۔ اسی شام شیخ صاحب کے نام سکول کے پتے پر 15,000 روپے کا منی آرڈر کروا دیا گیا۔ اگلے روز دن کے 11 بجے کے قریب پوسٹ مین منی آرڈر لے آیا۔ شیخ صاحب نے کوپین پر درج تحریر پڑھی اور رقم وصول کر لی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، ہر کسی کو ان کی رقم کی واپسی کا پتہ لگ چکا تھا۔ اساتذہ انہیں مبارکباد دے رہے تھے اور رقم واپس کرنے والے کو اللہ کا نیک بندہ اور رحمت کا فرشتہ بتا رہے تھے۔ شیخ صاحب کو خوش دیکھ کر طالب علم بھی خوش ہو گئے۔ اسی دن چھٹی کے بعد شیخ صاحب اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو رقم کی واپسی کے بارے میں بتا دیا۔ چھوٹی سی رقم ان کے گھر میں خوشیاں لے آئی تھی۔ رات کو جب شیخ صاحب سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو اچانک ان کی نظر میز کے نیچے پڑی۔ وہ دھک سے رہ گئے۔ انہوں نے جھک کر ایک لفافہ اٹھا لیا۔ یہ وہی لفافہ تھا جو گم ہو گیا تھا۔ انہوں نے لفافہ کھولا، اس میں ان کی پوری تنخواہ موجود تھی۔ لفافہ دراصل ان کے کمرے میں ہی گر گیا تھا۔ اب تو شیخ صاحب بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تنخواہ والا لفافہ گھر میں ہی گرا تھا، پھر آخر منی آرڈر کس نے بھیجا تھا؟ دوسرے دن وہ اسکول گئے اور ہیڈ ماسٹر صاحب کو سارا ماجرا سنا دیا۔ انہوں نے ہنس کر کہا، بھئی وہ منی آرڈر تمہارے کسی خیر خواہ نے بھیجا ہوگا، مگر کس نے؟ میں اس کے پیسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب بولے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بھلا کیا کہتے؟ شیخ صاحب اپنی کلاس میں آئے تو ان کے چہرے پر الجھن ہی الجھن تھی۔ ایک لڑکے نے حیرت سے کہا، سر یہ کیا؟ آج آپ پھر کچھ پریشان اور الجھے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، بات یہ ہے کہ انہوں نے سارا معاملہ انہیں بتا دیا۔ سب طالب علم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شکیل احمد نے کہا، سر اگر آپ کے پاس ڈبل تنخواہ ہو گئی ہے تو اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ کیا کہتے ہو تم؟ یعنی میں معلوم بھی نہ کروں کہ آخر یہ پیسے میرے کس مہربان نے مجھے بھیجے تھے؟ ماسٹر صاحب بولے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے سر تو آپ کیا کریں گے؟ شکیل نے پوچھا۔ میں اس کی رقم شکریہ کے ساتھ واپس کر دوں گا اور اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ماسٹر صاحب نے کہا، سر میں آپ کو اس شخص کا نام بتا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پیسے اسے واپس نہیں کریں گے۔ شکیل بولا، یہ نہیں ہو سکتا، پیسے میں ضرور واپس کروں گا۔ شیخ صاحب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ شکیل نے کھڑے ہو کر کلاس کی طرف منہ کیا اور بولا، دوستوں میرا خیال ہے کہ سر کو ساری بات بتا دی جائے، ورنہ یہ الجھن میں مبتلا رہیں گے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، سب بول اٹھے۔ شکیل نے شیخ صاحب کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بھراتی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں اپنے استاد کی پریشانی کا اتنا خیال ہے میرے بچوں، تم بہت عظیم ہو۔ پھر شیخ صاحب نے ہیڈ ماسٹر صاحب اور دوسرے اساتذہ کرام کو اپنی کلاس کی کارکردگی کے متعلق بتا دیا۔ اگلے دن صبح اسکول لگا۔ اسمبلی ہال میں ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک تقریر کیا جس میں شیخ صاحب کی تنخواہ کے گم ہونے، ان کے طالب علموں کے کارنامے کے متعلق سب کچھ بتایا۔ پھر انہوں نے کہا، میں 8ویں کلاس کو شاباش دیتا ہوں اور انہیں مزید نیک کام کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ شیخ صاحب بھی اسٹیج پر ہی موجود تھے۔ انہوں نے مائک پر آ کر کہا، میں اپنی کلاس کے مانیٹر شکیل احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کر مجھ سے اپنی رقم لے جائیں اور جس لڑکے نے جتنے پیسے دیے ہیں انہیں واپس کر دیے جائیں۔ ان کی کلاس میں گھسر پسر ہونے لگی۔ پھر ایک لڑکا اسٹیج پر آیا اور کہنے لگا، جو رقم کسی نیک کام پر خرچ کی جا چکی ہو اسے واپس نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے استاد شیخ صاحب یہ پیسے ہمیں واپس کرنے پر باضد ہیں، اس لیے ہماری کلاس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حقیر سی رقم سکول کے لائبریری فنڈ میں جمع کرا دی جائے۔ ہماری لائبریری میں بہت کم کتابیں موجود ہیں۔ ان پیسوں سے معلوماتی، سائنسی، تاریخی، اسلامی کتابیں خریدنی چاہیے تاکہ طالب علموں میں مطالعہ کا شوق پیدا ہو، ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ سکول کے سب طالب علم اور استاد بے اختیار تالیاں بجانے لگے۔